پیر کو لاہور ہائی کورٹ کی سماعت ہونی ہے، کیا ہوگا اب اس سماعت کا؟ نہیں ہوگی اب اس کی سماعت۔ دیکھیں اس میں تو پہلے تو کچھ چیزیں کلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں پہ بھی انتخابات کے التوا یا انتخابات کی تاریخ یا سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف کوئی پٹیشن نہیں ہوئی۔ پٹیشن کیا تھی؟ پٹیشن یہ تھی کہ یہ جو انتخابی آروز لگائے جا رہے ہیں جنہوں نے انتخابات کروانے ہیں، یہ وہ شخصیات ہیں جو مسلسل ہماری جماعت کو مبینہ طور پہ الزام لگایا انہوں نے کہ ہمارے خلاف انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ کئی درجن ایم پی اوز کے آرڈر جاری کر چکے ہیں، عدالت چھوڑتی ہے، باہر ایم پی او کے آرڈر کے تحت دوبارہ پکڑ لیا جاتا ہے۔ شیر افضل مروت صاحب کی مثال، حالیہ مثال ہمارے سامنے۔ تو یہ کہا گیا تھا، استدعا یہ کی گئی تھی کہ آپ عدلیہ سے جو ہے آروز لیے جائیں۔ یہ کہیں پہ نہیں کہا گیا کہ جی آپ شیڈیول روک دیں، انتخابات کی تاریخ روک دیں۔ تو مجھے یہ میری سمجھ سے تو یہ بالکل بالا ہے کہ یہ کیسے کہا جا رہا ہے کہ جی انتخابات روکنے کی کوئی پٹیشن تھی۔ ہاں اس میں ایشو ہو سکتا ہے کہ جناب اگر وہ آئیں گے تو ان کی ٹریننگ ہوگی اور وہ وغیرہ جو بھی ہونا تھا وہ آگے جا کے چیز ڈسکس ہو سکتی تھی۔ دوسری بات یہ جو معاملہ ہے اس والا، اس میں اب ایک اور لیکن اسی چیز پر، سوری ٹو انٹرپٹ یو، لیکن اسی چیز پر ججز صاحبان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ آپ کے پاس ٹائم موجود تھا، آپ اس وقت چلے جاتے، آپ بالکل اینڈ نوٹ پر گئے ہیں، اور اس کے لیے سپریم کورٹ کا فورم بھی موجود تھا، الیکشن کمیشن بھی جایا جا سکتا تھا، سپریم کورٹ کا اپنا فورم بھی موجود تھا، لاہور ہائی کورٹ ہی پرٹیکولرلی گئے معاملے کو لے کر۔ دیکھیں کسی بھی ہائی کورٹ میں آپ جا سکتے ہیں نا، یا تو یہ ڈکلیئر کر دیا جائے کہ کسی بھی ہائی کورٹ کے اندر آپ کوئی پٹیشن لے کے نہیں جا سکتے۔ وہ پٹیشن گئی لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار کے سامنے، لاہور ہائی کورٹ نے یہ سمجھا، ایک معزز جج صاحب کے سامنے گئی، انہوں نے اس کے اوپر سماعت کی۔ تو کیا اب ایک پٹیشن کرنا جو ہے وہ بھی قابل جو ہے مطلب کہ وہ اس میں بھی کہیں توہین آ گئی اور اس کے اوپر بھی اب قدغن لگ جائے گی؟ تو یہ کوئی سمجھ سے بالا تر ہے تھوڑا سا۔ باقی ہاں یہ اچھا خوشائند چیز ہے، پازیٹیو چیز ہے کہ 8 فروری کے حوالے سے پورے پاکستان کے معاملے پر فیصلہ کر سکتا ہے اطہر؟ نہیں، انہوں نے تو الیکشن کمیشن کو کیا نا، الیکشن کمیشن کو کہا کہ یہ جو آروز آپ لگا رہے ہیں اس حوالے سے بتائیں۔ فیصلہ تو اس میں جو آیا اس کے اندر اگر آپ پیرا 5 اور 6 پڑھیں، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو مسلسل کرٹیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلسل ان کے خلاف مبینہ طور پہ انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ وہ ساری چیزیں ہیں نا۔ اب ڈیموکریسی کے خلاف جو سازش ہے وہ صرف انتخابات کو روکنا نہیں، صاف اور شفاف انتخابات کو یقینی بنانا بھی ڈیموکریسی کا ایک بڑا امپورٹنٹ عنصر ہے۔ دوسری ایک اور چیز، اب یہ بھی آگے جا کے ماضی میں جو لاہور ہائی کورٹ کے اندر کیس چل رہا تھا، لاہور ایک منٹ میں قیوم صاحب اپنی بات کر کس کی آئینی ذمہ داری کس کی ہے یہ بتا دو۔ صدیقی صاحب لیٹ ہم کمپلیٹ سر، میں آؤں گی آپ کی طرف، پھر آپ پلیز اپنی بات اس وقت کیجئے گا۔ دوسرا اس میں یہ نقطہ بھی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے کوئی کیس نہیں تھا، لاہور ہائی کورٹ میں انتظامیہ کے رویے کے حوالے سے تھا، اور آج سپریم کورٹ میں کہا گیا کہ انتظامی افسران تو سارے چینج کر دیے گئے ہیں۔ قیوم صدیقی صاحب جو ہیں وہ صاحب سمجھتے ہیں ان معاملات کو، بتا دیں کہ کیا اسلام آباد کا ڈی سی تبدیل ہوا، اسلام آباد کا ڈی سی کب تعینات ہوا؟ میں ایک ایسے مثال دے رہا ہوں، یا لاہور کے کب ہوئے یا دیگر جگہوں پہ کب ہوئے، ان کے اوپر کس قسم کے جو ہے ان کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں، اور باقی اب ہو سکتا ہے کہ یہ چیز بھی کلیئر ہو، اس لیے کہ ہم نے ماضی قریب میں ہی دیکھا تھا کہ کچھ معزز جج صاحبان اٹھ گئے تھے انتخابات کے حوالے سے مقدمے میں، کیونکہ وہ مقدمے کی کچھ چیز جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر تھی۔ انہوں نے کہا کہ جب تک وہاں پہ وہ معاملہ حل نہیں ہوتا تو ہم یہاں پہ تو اس کو سن نہیں سکتے۔ یہ بھی ایک چیز ہم نے دیکھی تھی۔ اور دوسرا، الیکشن کمیشن نے جتنی جلدی معاملات کو روکا، جب ماضی میں سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ آپ الیکشنز کروائیں تو اس وقت انہوں نے نہیں کروائے۔ اب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی وہاں پہ آروز کے حوالے سے ایک پٹیشن گئی تھی تو لہٰذا سارا معاملہ رک گیا۔ تو بہت ساری چیزیں اس میں دیکھنے کے حوالے سے نہیں، وہ اس وقت بھی تیار تھے، حکومت تیار نہیں تھی سر۔ صدیقی صاحب آپ کامنٹ کر لیں اپنا، آپ کچھ بات کر رہے تھے تو میں آپ کو انٹرپٹ کیا تھا، پھر میں محمود صاحب سے سوال کروں گی۔ سر کمپلیٹ کر لیں۔ جی اطہر کاظمی صاحب بہت شاید یہ معصومانہ سوال کر رہے ہیں یا اٹھا رہے ہیں، یا ان کو شاید چیزوں کا پتہ نہیں ہے۔ اسلام آباد کا ڈی سی تبدیل ہو چکا ہوا۔ اچھا، اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جب سے نگران سیٹ اپ آیا ہے اس کے بعد سے جو تقرریاں ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہیں، جتنی بھی ٹرانسفر پوسٹنگز ہو رہی ہیں ابھی بھی حال ہی میں ہوئی ہیں۔ دوسری بات یہ جو ہے جو جورسڈکشن کا معاملہ کا ہے، بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر ایک معاملہ جو ہے وہ ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ ہو تو اس کے اوپر از خود نوٹس نہیں لیا جا سکتا ہے۔ اطہر کاظمی صاحب جو بات کر رہے ہیں نا، جس کو گڈمٹ کرنے کی کوشش کریں، میرا خیال ہے کہ شاید یہ لا علمی ہوگی، جانتے بوجھتے وہ نہیں کر رہے ہیں۔
کہ ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ معاملہ تھا، اس کے اوپر از خود نوٹس لیا تھا غلام محمد ڈوگر کی ٹرانسفر کے کیس کے اندر جناب اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس مظاہر نقوی صاحب. تو وہ ایک بالکل مختلف معاملہ ہے. یہاں پر جو ہے ہائی کورٹ نے فائنل ریلیف گرانٹ کر دیا ہے، جس کے اندر انہوں نے آر اوز کا نوٹیفیکیشن، جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بھی آر اوز تھے، ان کو بھی جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن کالعدم کر دیا. ایک اور بات، دوسری بات یہ ہے کہ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکشن کمیشن نے بتایا کہ معزز چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے ہم نے کہا کہ جوڈیشل افسران جو ہیں وہ فراہم کر دیے جائیں، تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ڈیوٹیز ہیں، ہم فراہم نہیں کر سکتے. تیسری بات، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک الیکشن ہوا تھا اور اس الیکشن پر جناب سابق چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ آر اوز کا الیکشن ہے، اور افتخار محمد چودھری سابق چیف جسٹس تھے، انہوں نے کہا کہ عدلیہ کا کردار شرمناک ہے. اس پر جو ہے ان کے خلاف کنٹیمپٹ کی کاروائی ہوئی تھی اور حامد خان صاحب نے پھر جا کے عدالت کے اندر معافی مانگی تھی. تو کبھی جو ہے وہ، اور یہ کہیں نہیں لکھا الیکشن ایکٹ کے اندر. اب جو 2018 کے انتخابات ہیں وہ بھی اسی نے کروائے تھے. ہاں، اگر کسی پرٹیکولر چیز کے اوپر کوئی ہوتا، اب 1,500 آر اوز جو ہیں جب الیکشن جو ہے وہ چل چکا ہوا ہو، اگر پھر یہاں پہ بھی آپ کو حاجی سیف اللہ کیس کی بھی بات کر دیتے ہیں کہ جہاں پر اس وقت جو ہے وہ اسمبلی کو غیر آئینی تحلیل کیا گیا تھا، لیکن الیکشن شروع ہو چکا تھا، تو لہٰذا الیکشن کے اندر قوم جانے کے لیے تیار تھی. ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا، بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. اچھا محمود صاحب، یہ آر اوز اور ڈی آر اوز کے الیکشن نہیں، کرن ایک چھوٹی سی بات صرف میں قیوم صدیقی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت ڈی سی اسلام آباد کون ہیں اور ان کی کب تعیناتی ہوئی؟ میرا خیال ہے کچھ عرصہ پہلے ہی ہوئی ہے ان کی تعیناتی، جو ہے تھوڑا سا ہو گیا ہوگا میرے خیال میں. میں کیونکہ کیا عرفان نواز میمن صاحب نہیں ہیں ڈی سی؟ ان کی تعیناتی اپریل 2022 میں ہوئی تھی. ان سے پہلے کون تھے؟ اپریل 2022 میں ہوئی تھی ان کی، پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران ان کی تعیناتی ہوئی تھی. نگران حکومت نے آ کے تبدیل نہیں کیا. اگر درخواست گزار کا گریونس یہ ہے کہ اسلام آباد کے ڈی سی کو تبدیل نہیں کیا گیا تو اس کے لیے ڈی سی نہیں، اوورآل انتظامیہ کے حوالے سے نہیں، اوورآل انتظامیہ، اس لیے کہ آپ نے کہہ دیا کہ جی ڈی سی تبدیل ہو گئے. میں نے کہا کہ وہی یہ شکایت ہے. عطر کاظمی صاحب، اس کے حوالے سے اسلام آباد کی 2 سیٹس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو جورسڈکشن تھی وہ یہاں آ جاتے. نہیں، وہ ہر جگہ پہ مختلف جگہوں پہ کہہ رہے ہیں نا کہ سینکڑوں ایم پی اوز جن لوگوں نے جاری کیے، ایم پی اوز کے تحت جو لوگ بار بار لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں، کیا وہ صاف اور شفاف الیکشنز کروا سکتے ہیں؟ یہ نقطہ ہے. کسی ایک صاف شفاف انتخابات معاملہ نہیں ہے. اس کے لیے پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کا فورم بھی تھا، سپریم کورٹ بھی تھا، الیکشن کمیشن پہ بھی جایا جا سکتا تھا. ٹھیک ہے، ہم بحث کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں نا گفتگو کو. محمود صاحب خاموشی سے بیٹھے ہیں. اس میں ایک چیز دیکھنے والی بات ہے کہ ہماری تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ دیکھیں، ابھی تو انتخابات کے اندر دھاندلی کے الزامات پیپلز پارٹی نے بھی آر اوز کے اوپر. صدیقی صاحب اجازت دیں مجھے محمود صاحب سے سوال کرنے دیں. میں آؤں گی دوبارہ آپ کی طرف، آپ کی باری پہ، تو پھر آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیجیے گا. محمود صاحب، یہ پی ٹی آئی نے بھی اعتراض کیا آر اوز پر، ڈی آر اوز پر. پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی اعتراض آیا اور پی ٹی آئی تو اس معاملے پر عدالت ہی چلی گئی. استحکام پاکستان پارٹی سر بیوروکریٹس کی تعیناتی کے حوالے سے، تو استحکام پاکستان پارٹی کا کیا پوائنٹ